آج ہم بات کر رہے ہیں اندیکھی زنجیروں کی جو ہمیں اکثر آگے بڑھنے سے روک دیتی ہیں۔ جی، وہ تخیلاتی زنجیریں جیسا کہ ایک تحریر میں ذکر ہے۔ بالکل، تخیلاتی زنجیریں توڑو، ذہن کے بادشاہ بنو۔ اس تحریر سے کچھ اہم باتیں آج ہم دیکھیں گے۔ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے عقیدے کیسے ہمیں قید کر لیتے ہیں۔ ہاں، یہ خود ساختہ قید خانہ ہی ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ بھلے یہ زنجیریں تخیلاتی ہوں، ان کا اثر وہ بالکل حقیقی ہوتا ہے ہماری زندگی پر۔ صحیح۔ تو آج کا مقصد یہی ہے کہ ان کو سمجھیں اور دیکھیں کہ یہ تحریر ان سے نکلنے کا کیا راستہ بتاتی ہے۔ جی، آئیے آرام سے ٹھہر کر اس پر بات کرتے ہیں۔ تو تحریر کا پہلا نقطہ ہے ان سوچوں کو پہچاننا جو ہمیں محدود کرتی ہیں، جیسے یہ خیال کہ میں کسی قابل نہیں، یا مجھ سے یہ نہیں ہو سکے گا۔ ہاں، تحریر کہتی ہے یہ خیال ذہن پر زنگ آلود ہتھکڑیوں کی طرح ہیں۔ زنگ آلود شاید اس لیے کہ یہ بہت پرانے ہوتے ہیں۔ بالکل، اتنے پرانے اور نظر انداز کیے ہوئے کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ ہیں، اور پھر ان سے چھٹکارا پانا مشکل لگتا ہے۔ تو پہلا قدم پہچاننا ہے۔ جی، پہچاننا، اور پھر ان کا سامنا کرنا۔ تحریر ایک دلچسپ مشورہ دیتی ہے کہ انہیں لکھیں۔ لکھیں؟ اچھا۔ ہاں، جیسے لکھیں میں کمزور ہوں، اور پھر نرمی سے خود سے پوچھیں کیا یہ بات 100% سچ ہے؟ مطلب ان کی حقیقت کو چیلنج کرنا۔ بالکل، یہ ایک طرح کی خود احتسابی ہے، اپنی منفی سوچ کے خلاف ایک آپ کہہ لیں نرم سی مزاحمت۔ یہ خود سے بات چیت تو بہت ضروری ہے۔ اچھا، اس کے بعد تحریر کہتی ہے کہ ایک نئی کہانی لکھیں۔ جی، ایک نئی ذہنی کہانی، منفی خیالات کی جگہ مثبت طاقت دینے والے اقرار لے آئے۔ یعنی اگر ذہن کہے میں کمزور ہوں تو ہم کہیں میں طاقتور ہوں۔ ہاں، یا مجھ میں ہمت ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے آپ اپنے ذہن کے مصنف بن کر ایک نئی حوصلہ افزا داستان لکھ رہے ہوں۔ واہ! اور پھر تصور کی بات بھی ہے۔ جی، تصور کی طاقت۔ تحریر میں مثال ہے کہ خود کو ایک بادشاہ کی طرح اپنے ذہنی تخت پر بیٹھا دیکھیں۔ تخت پر؟ یہ تو بڑی دلچسپ علامت ہے۔ اصل میں یہ اپنی اندرونی طاقت اور صلاحیت کو محسوس کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ صرف خیال نہیں، یہ ایک ذہنی نقشہ ہے کہ آپ کیا بن سکتے ہیں۔ اپنی قابلیت کو ویژولائز کرنا۔ بالکل، اپنی مطلوبہ حالت کو، اپنے اعتماد کو۔ اور ان سب کے بعد آتا ہے عمل، جو شاید سب سے اہم ہے۔ یقیناً، تحریر کہتی ہے کہ بڑے منصوبے نہیں، چھوٹے ٹھوس قدم اٹھائیں۔ چھوٹے قدم جیسے اگر کوئی کام مشکل لگتا ہے تو صرف 5 منٹ کے لیے اسے کرنے کی کوشش کریں، بس 5 منٹ۔ اچھا، صرف 5 منٹ؟ ہاں، تحریر کے مطابق یہ چھوٹے قدم ان ذہنی دیواروں کو گرانے میں حیران کن طور پر طاقتور ثابت ہو سکتے ہیں۔ جیسے ایک چھوٹی سی چابی کسی بڑے تالے کو کھول دے۔ بالکل وہی بات۔ تو اگر ہم سمیٹیں تو قدم یہ ہوئے، پہلے پہچانیں اپنی محدود سوچیں، پھر انہیں چیلنج کریں، پھر ایک نئی مثبت کہانی لکھیں، جی، اور اپنی کامیابی کا تصور بنائیں، اور آخر میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں، عمل کریں۔ بالکل، اور یہ سب خود پر نرمی کے ساتھ کرنا ہے، سختی سے نہیں۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ صرف ذہنی ورزش نہیں ہے، یہ اصل زندگی میں تبدیلی لانے والے بیج ہیں۔ جب یہ زنجیریں ٹوٹتی ہیں تو ہم واقعی اپنے ذہن کے بادشاہ بننے کے قریب ہوتے ہیں۔ جی ہاں، اندر کی تبدیلی ہی باہر کی کامیابی لاتی ہے۔ تو اس گفتگو کے آخر میں آئیے ایک لمحے کو ٹھہر کر سوچیں، جیسا کہ اس تحریر کا نچوڑ ہے، ذہن کی ان پرانی لکھی ہوئی کہانیوں میں سے آج کون سی کہانی ہے جسے ہم بدلنے کا انتخاب کر سکتے ہیں؟ بس ایک سوال اپنے آپ سے پوچھنے کے لیے نہایت شفقت سے۔